ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسموعہ کے بعد جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت کریمہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اتری ہے اور انہیں کی فضیلت میں وہ آیت کریمہ اتری ہے۔ چونکہ آج 21 تاریخ ہے، آج عربی کی 21 تاریخ ہے اور مغرب کے بعد 22 تاریخ لگ جائے گی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو آپ کے حوالے سے آپ کی اہمیت، فضیلت اور آپ کے حوالے سے امت کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے میں گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ چونکہ اس زمانے میں گمراہیت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور خاص طور سے سوشل میڈیا نے ہمارے عقیدے کو اور ہمارے جینے کے طریقے کو جہاں متزلزل کیا، ہمارے عقیدے کو بھی جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا گیا۔ ہر کس و ناقص اس سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے اور آنے کے بعد وہ بکواس کرتا ہے، ہماری نوجوان نسل اسے دیکھ کر کے اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اپنے عقیدے سے وہ منحرف ہو جاتی ہے۔ یہ ختم کر اپنے عقیدے سے وہ منحرف ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی آ جائے، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ہر شخص کو تو شوق چاہا ہے سوشل میڈیا پہ آ کر کے دین کے حوالے سے گفتگو کرنے کی۔ اس سے پہلے اگر کہا جائے کہ دین کی کچھ باتیں سیکھ لو، کچھ علوم سیکھ لو اور پھر اس کے بعد دین کے حوالے سے گفتگو کرو تو اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ انجینئر ہونے کے بعد تبلیغ دین کا شوق ان کے اندر چرا جایا کرتا ہے اور علم دین حاصل کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو ان کا نفس ان کے اوپر ملامت کرنے لگتا ہے۔ آج میں اسی بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے کہ کسی انجینئر کی پیروی کر لینا، کسی ڈاکٹر کی پیروی کر لینا، کسی دینی اور مذہبی عقیدے اور معاملات میں یہ کتنا آدمی کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد پوری امت میں، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج کچھ خانقاہوں سے، کچھ مدرسوں سے، کچھ خاندانوں سے یہ بات اٹھتی رہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پہلے ہیں لیکن افضل حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی ذوات وہ ہیں جو بہت بڑی آزمائش امت کے لیے ہے کہ حضرت مولا کائنات اور اہل بیت اطہار کی آڑ لے کر کے گمراہ فرقے ہمارے مقابلے میں آتے ہیں اور اگر ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو ظاہری طور پر اہل بیت اطہار کے خلاف معلوم ہوتی ہے لیکن دین کا مسئلہ وہی ہے تو کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے۔ لیکن آج دین کی اہمیت میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اس مسئلے کی اہمیت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہونے کی اسلام میں کسی کو بھی سوئی کی نوک کے برابر بھی گنجائش باقی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہونے کی سوئی کے ناکے کے برابر بھی گنجائش باقی نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ صرف فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہاں فضیلت کا باب ہے کسی کو بھی ہم افضل مان لیں، نہیں، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اس لیے اگر اس میں اگر کوئی شخص جو ہے ٹھوکر کھائے گا تو اہل سنت و جماعت سے باہر ہو جائے گا۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، اس عقیدے کا انکار کرنے والا، چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی بڑے سے بڑے مدرسے اور مسجد سے تعلق رکھتا ہو،
عرب کا ہو، عجم کا ہو، مکے کا ہو، مدینے کا ہو، بریلی کا ہو، کچھوچا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ اس عقیدے کا انکار کرے گا تو وہ شخص اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے گا، وہ سنی نہیں ہوگا بلکہ وہ گمراہ بدین ہوگا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت مآب سے لے کر کے آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امت، یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے بلکہ جمہوری ہے، یعنی زیادہ تر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس مسئلے کو ہم جمہور کا مسئلہ مان لیں تو ایسی صورت میں کوئی حضرت ابوبکر صدیق سے افضل اگر کسی کو مان لیتا ہے تب بھی وہ اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شروع سے صحابہ کرام کے زمانے سے امت نے اس کا دروازہ بالکل بند کر دیا ہے۔ یہ ٹھیک ایسے ہی ہے، آپ اگر مثال سے سمجھے، اگرچہ مثال یہاں پہ جو ہے یہ بس یوں ہی میں سمجھا رہا ہوں، جس طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے ذرا سا بھی اس میں شبہ کیا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مرزائیوں نے، قادیانیوں نے ختم نبوت میں سیدھ لگانے کی اس نے کوشش کیا اور دین سے باہر ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ایسے ہی ہے کہ اس میں ذرا بھی اگر کسی شخص نے نوک جھونک کیا تو اہل سنت و جماعت کا شبہ کیا اور اس کے خلاف اس نے گفتگو کیا تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، یہ بات عقیدے کی ہے اور امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ اجماع ہوتا کیا ہے؟ اجماع اسے کہا جاتا ہے جو شریعت مطہرہ کی 4 دلیلیں ہیں ان میں سے ایک اجماع ہے جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے، قرآن پاک، احادیث طیبہ اور امت کا اجماع، اور چوتھے نمبر پہ آتی ہے قیاس۔ یہ اجماع جو ہے کوئی الگ سے دلیل نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کر کے ہی علماء کسی بات کے اوپر متفق ہوا کرتے ہیں۔ اجماع اسے کہتے ہیں کہ ایک زمانے کے سارے علماء و فقہا کا کسی ایک مسئلے کے اوپر متفق ہو جانا، اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ مسئلہ جس باب سے تعلق ہوگا، جس چیز سے تعلق ہوگا، اسی طرح کے علوم و فنون کے ماہرین کا اجماع بھی وہاں پر معتبر ہوگا۔ مسئلہ وہ اگر شریعت مطہرہ کا ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے اعمال سے تعلق رکھتا ہے تو ایسی صورت میں فقہا کا اجماع اس کے اوپر معتبر ہوگا۔ عقیدے کا اگر مسئلہ ہے تو متکلمین کا اجماع اس کے اوپر جو ہے معتبر ہوگا۔ تصوف کا اگر مسئلہ ہے تو صوفیہ کا اجماع اس کے اوپر جو ہے معتبر ہوگا۔ اور اگر وہ مسئلہ علم حدیث کا ہے تو محدثین کا اجماع اس کے اوپر معتبر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اٹھ کے چلا آئے اور وہ یہ کہے کہ ہم اس بات پر اتفاق کہتے ہیں۔ اگر کوئی انجینئر، ڈاکٹر، IAS PCS آ کر کے کھڑے ہو جائے اور وہ یہ کہے ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل فلاں شخص ہے، تو ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی۔ اس علم کا ماہر ہونا چاہیے، وہ آ کر کے اس میں گفتگو کرے تب بات سنی جائے گی، اور اگر اس علم سے اس کو تعلق نہیں ہے اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ آپ سوچ لیجئے یہ جو ٹی وی پہ، یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو انجینئر اور یہ جو لوگ بات کے آنے والے ڈاکٹرز، یہ لوگ جب آ کر کے دین کی اتنے حساس مسئلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ خود بھی ٹھوکر کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی عہدے منہ گرا دیا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے اور یہ مسئلہ علم کلام سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے متکلمین ہی کا اجماع اس کے حوالے سے معتبر مانا جائے گا۔ اور اس مسئلے کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہے اس لیے سب سے افضل ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں، اس لیے وہ پہلے خلیفہ ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں، اس لیے
لیے وہ افضل نہیں ہے کہ وہ پہلے خلیفہ تھے، بلکہ افضلیت کی بنیاد خلافت کے اوپر نہیں ہے، خلافت کی بنیاد و ترتیب افضلیت کے اوپر ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اشارے کے طور پر ایسی دلائل براہین قرآن و حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں کہ کسی کے حوالے سے ایسے دلائل نہیں ملیں گے۔ آپ قرآن پاک میں غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ سارے مفسرین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتقا کہتے ہیں سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، اسے اتقا کہا جاتا ہے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اتقا جسے کہا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، فضیلت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار ہو۔ جب اللہ کے نزدیک سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور سب سے عزت والا ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب رب کائنات نے اتقا کہہ دیا تو ان سے بڑھ کر کے اللہ کے یہاں کوئی فضیلت والا نہیں ہوگا، اور جو رب کے یہاں فضیلت والا ہوگا وہ سارے انسانوں اور سارے مسلمانوں کے یہاں بھی فضیلت والا ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک اور اسلام اور دین کے نزدیک فضیلت وہی ہے جو رب کائنات اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فضیلت دے، کیونکہ دنیا کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے یا دنیا کے پیمائش کے اعتبار سے کسی کو افضل نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں جب خطبہ ارشاد کیا تھا اس خطبے میں بڑے واضح لفظوں میں آپ نے فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کہ سنو نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ کلکم سواسی کا اسنان المشط، سب کے سب کنگھی کے دانت کی طرح برابر ہو، اگر تم میں کوئی شخص فضیلت رکھتا ہے تو وہ شخص افضل ہے جو اللہ رب العزت کے یہاں سب سے زیادہ معزز اور متقی اور پرہیزگار ہو۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف لفظوں میں بتا دیا کہ تقوی کا جو معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے اوپر تولا جائے گا۔ جب اللہ نے حضرت ابوبکر کو اتقا کہہ دیا اور اتقا کو اپنے نزدیک عزت اور فضیلت والا کہہ دیا تو ابوبکر سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو فضل والے ہیں، جو وسعت والے ہیں، اور ان کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر کے حوالے سے ہوتی جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگایا منافقین نے، تو اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ سادہ لو مسلمان بھی افواہوں میں شامل ہو گئے تھے، ان میں ایک مستح نام کے ایک صحابی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً خالہ زاد لگتے تھے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے تھے، جو بہت غریب تھے، ان کی زندگی کا پورا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق اٹھایا کرتے تھے، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب انہوں نے افواہیں اڑائی تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قسم اٹھا لیا تھا کہ اب میں مستح کو خرچ نہیں دوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو صاحب فضل ہے اور جو صاحب وسعت ہے وہ ان باتوں کے اوپر قسم نہ اٹھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور مستح کو خرچ دینا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو صاحب فضل کہا ہے اور فضیلت والا کہا ہے۔ کسی
کسی صحابی کو اللہ رب العزت نے فضیلت والا نہیں کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جسے رب صاحب فضیلت کہہ دے اور جسے رب فضیلت والا کہہ دے اس سے بڑھ کر کے فضیلت والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اس دین میں جو فضیلت کی بنیاد ہے وہ نیکی کی ہے، وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر ہے۔ دینداری کی بنیاد پر آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں عزت اور فضیلت ملا کرتی ہے۔ اسی لیے عہدے اور مناصب بھی اسی بنیادوں کے اوپر زمانے رسالت میں تقسیم ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جب جایا کرتے تھے اور شہداء جب شہید ہوتے تھے ان میں سے پوچھتے تھے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، کس کو قرآن کم یاد ہے۔ جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اسے اللہ کے رسول پہلے دفن کیا کرتے تھے، اور جسے قرآن کم یاد ہوتا تھا اللہ کے رسول اسے بعد میں دفن کیا کرتے تھے۔ دفن کرنا رحمت الہی کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے عملی طور پر یہ دنیا کو بتا دیا کہ جو شخص دین کے حوالے سے زیادہ حساس ہوگا اور دین کے حوالے سے وہ زیادہ بلند ہوگا وہ شخص مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں انہی بنیادوں کے اوپر عہدے اور مناصب کو طے کیے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کہیں جایا کرتے تھے یا کہیں آپ علیل ہوا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے مصلی امامت کی کہ وہ ذمہ داری ہے جو دین کے سب سے اہم رکن ہے۔ ایمان کے بعد بندے کے اوپر جو سب سے اہم فرض ہے وہ نماز ہے، اور اسی نماز سے متصل زکوٰۃ ہے۔ یہ دو ایسے معاملات ہیں جو دین میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سنو، تم میں سے جس قوم کے اندر جہاں پہ ابو بکر موجود ہو وہاں پر کسی اور کو کسی غیر کو مصلی امامت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ ارشاد فرمایا ہے لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جس قوم میں ابو بکر ہو تو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر موجود نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر تھے۔ لوگوں نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق کی آواز حضور کے کانوں میں گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابن ابی قحافہ، قحافہ کا بیٹا ابو بکر کہاں ہے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا لا لا لا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ مسلمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں قبول کریں گے، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں اتنے واضح لفظوں سے بتا دیا نہ اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول فرمائے گا اس عہدے اور منصب پر، نہ مسلمان اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کی جو صحیح تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے پہلا خلیفہ بھی مانا اور سب سے افضل بھی مانا۔ تو جو مسلمان ہے وہ تو مان رہے ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں آپ فیصلہ کریں وہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اس منصب کے اوپر فائز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ جب بھی آپ بیمار پڑتے ہیں آپ ابو بکر کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لست انا الذی اقدمہ، میں ابو بکر کو آگے نہیں کرتا ہوں ولکن اللہ یقدمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تب انہیں آگے کیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ حکم الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول جو کام کرتے ہیں وہ خود قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ یہ تو وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے آپ نے مسجد نبی شریف میں اپنے علالت کے درمیان آپ نے جو خطبہ ارشاد کیا تھا اس خطبے
میں آپ نے اپنے وصال کی خبر امت کو دیا تھا، لیکن امت میں بہت کم لوگ تھے جو یہ بات سمجھ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے والے میں پہلے شخص تھے جنہوں نے سمجھ لیا تھا اللہ کے رسول اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ اسی خطبے میں اخیر میں آپ نے امت کو یہ صاف پیغام دیا تھا، الا لا یبقین باب الا سد، مسجد کے صحن میں جتنے بھی لوگوں کے گھر کے دروازے کھلتے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، الا باب ابی بکر، صرف ایک دروازہ چھوڑا جائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ غور کریں، علماء نے اس مسئلے پر غور و فکر کیا ہے اور غور کر کے اسی نتیجے پر علماء پہنچے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا، لیکن ابو بکر کے دروازوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ میرے پردہ کرنے کے بعد تم اس سلسلے میں کوئی اختلاف مت کرنا کہ اس مصلی امامت کا حقدار کون ہے۔ جس کا دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے وہی مصلی کے امامت کا حقدار ہوگا اور وہی تمہارے امور دینیہ کا جو ہے رہبر بھی ہوگا اور امور دنیا کا امام بھی ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں بتا دیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر آپ کے بعد میں آؤں، مجھے کوئی ضرورت پیش آ جائے دین کی یا دنیا کی اور میں آؤں حاکم اعلیٰ کے پاس اور آپ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر سے مل لینا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی نہ ملے تب تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر سے مل لینا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میرے بعد امور مسلمین کا جو مالک ہوگا وہ ابو بکر ہوں گے اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اسی اشارہ اسی بات کا تو ہے۔ زکات لینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ آپ کے منصب کے احکامات میں سے ایک یہ ہے امت سے آپ زکات لیں۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ سورہ توبہ اٹھا کر کے دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے محبوب تم ان کے مالوں میں سے زکات لو اور زکات لو۔ یہ زکات ان کے مال کو اور ان کو ستھرا کر دے گی، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھو۔ یہ وہ امور ہے جو بادشاہ اسلام، حاکم اسلام، خلیفۃ المسلمین کا منصب ہوا کرتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ منصب جس کے حوالے کیا جائے اس کا مطلب وہ خلیفہ وقت ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر کے پوچھ لینا کہ یا رسول اللہ اب تک تو زکات ہم آپ کے پاس لے کر کے آ کے جمع کرتے تھے، آپ دنیا سے اگر پردہ فرما جائیں تو ہم زکات کس کے حوالے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الی ابی بکر، ابو بکر کے حوالے زکات کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول شریف میں ہوا اور اس کے بعد جو رمضان آیا اس کے بعد زکات کی جو پہلی رقم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جو ہستی لے کر کے آئی وہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے اپنے زکات سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ خلیفہ برحق بھی مانتے تھے اور سب سے افضل بھی مانا کرتے تھے۔ ایسے بے شمار اقوال ہیں حضرت مولائے کائنات کے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور آپ کی خلافت کے حوالے سے انتہائی مضبوط دلیل ہے اہل سنت و جماعت کی۔ ان میں سے دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت ہی عقیدت مند صحابی تھے حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جحیفہ ایک دن حضور حضرت مولائے کائنات کے کاشان اقدس میں گئے اور حضرت مولائے کائنات کو انہوں نے اس انداز سے خطاب کیا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے عظیم ہستی۔ تو حضرت مولائے کائنات نے انہیں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور پھر حضرت مولائے کائنات نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ الا اخبرکم بخیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے میں تمہیں بتا دوں؟ حضرت جحیفہ نے کہا ہاں۔ حضرت جحیفہ اپنی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تو یہی سمجھتا تھا کہ
اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل حضرت مولائے کائنات ہیں، لیکن حضرت مولائے کائنات نے فرمایا حضرت مولائے کائنات نے فرمایا خیر الناس بعد خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت مولائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت مولائے کائنات فرما رہے ہیں، اور اس کے آگے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرما دیا سنو، یہ بات میں اپنی زبان سے کہہ بھی رہا ہوں اور یہ تنبیہ بھی کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کہ کسی مسلمان کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی نفرت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اگر میری محبت ہے تو ابو بکر و عمر کی بھی محبت ہوگی، اگر میری نفرت ہے تو ان کی بھی نفرت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ رابع حضرت مولائے کائنات نے کتنی عمدہ بات کہی ہے کہ اگر میری محبت ہوگی تو ابو بکر و عمر کی بھی محبت اس دل میں ضرور پائی جائے گی۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے، اس پیمانے پر اگر ہم آج اگر لوگوں کو چھانٹنا شروع کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت مولائے کائنات کا ماننے والا کون ہے، مولائی کون ہے اور غیر مولائی کون ہے۔ زبانی طور پہ جمع خرچ کرنے والے یہ مولائی یہ بات سن لے کہ حضرت مولائے کائنات نے کیا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ باتیں کہنا شروع کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے افضل ہے۔ تو حضرت مولائے کائنات منبر پہ کھڑے ہوئے ایک لمبا خطبہ ارشاد کیا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ سنو، مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ لوگ مجھ کو ابو بکر و عمر کے اوپر فضیلت دے رہے ہیں۔ اگر پہلے سے خبردار کوئی بھی مجھ کو ابو بکر و عمر کے اوپر فضیلت نہ دے، بلکہ ابو بکر و عمر افضل ہیں۔ اگر کسی شخص نے آج کے بعد مجھ کو ابو بکر و عمر سے افضل مانا یا افضل کہا تو کہتے ہیں لجلدتہ حد المفتری، تو ایک بہتان طراز کی جو سزا شریعت مطہرہ میں ہے وہی سزا میں اس کے اوپر نافذ کروں گا، یعنی 80 کوڑے اس کو میں لگاؤں گا، 80 تھرے اس کو لگاؤں گا۔ قرآن پاک میں آپ سورہ نور میں اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو 80 کوڑے انہیں لگایا جائیں۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے حد کہا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، حد جو ہوتی ہے ضمنی معاملات میں نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ جس میں کسی طرح کا شبہ ہو، کسی طرح کا اختلاف اگر ہو جائے تو ایسے معاملات میں حد جاری نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے جو ہے کوئی ایسا جرم کیا جس کی بنیاد پر حد جاری ہوتی ہے لیکن اس میں کسی طرح کا شبہ اگر آ گیا تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی، لیکن شبہ صرف آ گیا تو حد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو ضمنی معاملات میں کبھی بھی حد جاری نہیں ہوتی، حد اسی میں جاری ہوتی ہے جو قطعی بھی ہوتا ہے، یقینی بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت تمام امت میں یہ قطعی بھی ہے، یقینی بھی ہے، اسی لیے اس کے خلاف کرنے والے کو حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں۔ میں اسے بہتان طراز کی سزا جو ہے وہ اس کے اوپر نافذ کروں گا۔ یہ حضرت مولائے کائنات نے بتا دیا یہ مسئلہ ضمنی نہیں ہے بلکہ اجماعی اور قطعی اور یقینی ہے، اور اس کے خلاف کرنے والا اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ حضرت مولائے کائنات جب بیعت کیا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی تو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا انصار صحابہ میں حضور کے وصال کے بعد کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہوا، رائے کا اختلاف ہوا۔ انصار صحابہ میں سے کسی نے کہا تھا منا امیر و منکم امیر، کہ ایک امیر ہمارا ہوگا ایک امیر تمہارا ہوگا۔ جو مہاجرین صحابہ تھے ان سے کہا کہ تمہارا ایک امیر ہوگا ہمارا ایک امیر ہوگا۔ جب حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی
بیعت کرنے کے لیے گئے اور آپ نے یہ بات انصار صحابہ کی سنی کہ انصار صحابہ نے ایسی ایسی باتیں کی تھی، تو حضرت مولا کائنات نے جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا ایکم یؤخر من یقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا اسے پیچھے کون کر سکتا ہے؟ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اسے پیچھے کر دے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن کوا نے جب پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو وصیت کیا تھا، بڑا تفصیلی جواب حضرت مولا کائنات نے دیا تھا، مجمع عام میں دیا تھا۔ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو کر کے مجمع عام میں یہ خطاب کیا تھا اور کہا تھا حضور کا وصال اچانک نہیں ہوا تھا بلکہ بستر علالت پر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم رہا کرتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا حضور دیکھتے تھے مجھ کو، میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دے، حالانکہ میں نظروں کے سامنے ہوتا تھا لیکن کبھی یہ نہیں کہا علی جاؤ لوگوں کو نماز پڑھا دو، ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا۔ ایک خاتون ایک سیدہ نے آپ کو اس بات سے روکنا چاہا، اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ کے رسول نے دین کا امام ہمارے لیے منتخب کیا تھا ہم نے اسی کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا۔ شہادت کے وقت جب ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کوئی خلیفہ مقرر کر دیں، آپ نے کہا کہ نہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے امت کو چھوڑ کر کے آپ گئے اسی طریقے سے میں بھی چھوڑ کے جاتا ہوں۔ جب حضور کے وصال کا وقت قریب ہوا ہم نے بھی حضور سے یہ گزارش کیا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی خلیفہ مقرر کر دے، تو حضور نے یہی ارشاد فرمایا تھا یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیارکم، اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اندر بھلائی دیکھی تو تم میں جو افضل شخص ہوگا اس کو تمہارا امیر اور خلیفہ مقرر کر دے گا۔ حضرت علی اس کے بعد یہ کمنٹ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ہے فعلم اللہ فینا خیرا فولی علینا ابا بکر، اللہ نے ہمارے اندر بھلائی دیکھی تو ابو بکر کو ہمارا خلیفہ بنا دیا۔ تو یہ حضرت مولا کائنات کی ایسی بے شمار ایسے روایات ہیں جو حضرت مولا کائنات سے تواتر اور مشہور کے درجے تک پہنچتی ہیں، جن سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل بھی ہیں اور سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ خلافت اعلیٰ ترتیب فضیلت ہے، فضیلت اعلیٰ ترتیب خلافت نہیں ہے، یعنی افضلیت کی بنیاد پر خلیفہ ہوئے ہیں، فضیلت یہ خلافت کی بنیاد پر افضلیت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں اور اپنے عقیدے کو بچائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گمراہ فرقوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔